السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مطالبہ و طالبات، یہاں پر سورہ نساء میں شوہر کو ایک درجہ جو بڑا بتایا گیا ہے، اس مطابق اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ خواہ اپنی بیویوں کی اصلاح کرتے رہا کرے، اور اسی موقع پر اگر کسی کی بیوی زبان دراز ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح معاملہ۔ تو پہلے تو خود ہی سمجھائیں، شوہر سمجھائیں گے اور جو ہے سو اصلاح کریں گے، اگر نہ مانے تو بستر الگ کریں گے، پھر بھی نہ مانے تو پھر جو ہے سو مار بھی ماننے کا اجازت ہے، لیکن کوئی سختی نہیں ہو اس میں، بس ایک نصیحتاً ہو، اور پھر بھی بات نہ مانے تو آپس میں دونوں کے رشتہ دار بیٹھیں گے اور سمجھائیں گے۔ انہی باتوں کو کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے پرندے بھی ہواؤں میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، فرشتے آسمانوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے ہیں کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم شوہر حضرات ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائیں گے، یعنی رشتے ٹوٹ جائیں گے، ان کی اصلاح کرو، نرمائی سے معاملہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34 سورہ نساء۔ الرجال، مرد حضرات، قوامون، قوام ہے، حاکم ہے، علی النساء، عورتوں پر، بما، بسبب جو، فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضهم، ان میں سے ایک بعض، علی بعض، بعض پر، ایک کو دوسرے پر، وبما، اور بسبب جو، انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں کو، جو کہ وہ مہر دے کے تمہیں حاصل کرتے ہیں عورتوں کو، اور پھر زندگی بھر ان کے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ان کے کھلاتے پلاتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ دیتے، ان کی حفاظت کرتے۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں دے کر اللہ نے ان کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، یعنی کہ تمام گھر کا ایک ذمہ دار بنایا ہے، اور انہیں ہیڈ آف دا فیملی بنایا ہے، اور وہ ہر چیز کے جواب دہ بھی ہیں، اپنے گھر والوں کی بے راہ روی پر وہ اس پر ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان پر خرچ کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں سے درجہ بڑھا ہوا ہے مرد حضرات کا۔ فالصالحات، تو جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، فرما برداری کرنے والی عورتیں ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی عورتیں، للغیب، غیب میں، یعنی کہ شوہر کے غیر موجودگی میں بھی نیکوکار ہوتی ہیں، اور فرما برداری کرتی ہیں شوہر کی، اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مال کی اور اس کی جو بھی ہے اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ خود عورت اپنے آپ کو نکاح کے ذریعے اس کے حوالے کر چکی ہے، تو اپنے آپ نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کی موجودگی میں، اس کے غیر موجودگی میں، ہمیشہ۔ بما حفظ اللہ، جو کہ حفاظت کیا ہے اللہ نے اصل حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ واللاتی، اور جو عورتیں، تخافون، تم کو خوف ہو ان عورتوں کے بارے میں، نشوزہن، ان کی بد زبانی کا۔ اب یہ کہ دوسری قسم کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، زبان دراز ہوتی ہیں، تو پھر ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا یہ شیوا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے سزا بھی ہے کہ اس طرح جو خاندان کی جو ہے سو اکائی کو توڑ رہی ہیں، خاندان کا پورا مینجمنٹ خراب کر رہی ہیں، آدمی کو قوام نہیں سمجھے، حاکم نہیں سمجھتی، اور اس کے اوپر زبان درازی کرتی ہیں، تو پھر ایسی عورتوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، اور بھی بہت سی برائیاں پنپتی ہیں جس کو روکا گیا ہے۔ اور روکنے کا طریقہ یہاں بتا رہے ہیں، واللاتی، اور جو عورتیں، تخافون، تم کو خوف ہے، نشوزہن، ان کی بد زبانی کا یا ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھا دو کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، باز آ جائے۔ تو ان کو ایسی خراب طور طریقے والی عورتوں کو 3 طریقے بتائے گئے ہیں ان کو سدھارنے کے، ایک کے بعد ایک۔ یہ کرو، اگر نہ سنے تو دوسرا، نہیں تو تیسرا، اور پھر وہ تمام کام نہ ہو تب جا کے گھر کے باہر بات پڑیں گی، یعنی کہ دونوں خاندانوں سے کوئی ایک سمجھدار شخص ٹھہریں گے اور ان کے معاملے سلجھائیں گے،
تب تک کسی کے دوسروں تک بات نہیں جائے گی. جیسا کہ آج عورتوں کی عادت ہو گئی ہے، ذرا سا کچھ ہوا نہیں سارے دن کی خبر اپنے گھر والوں کو دے دیتے، اور وہ اپنی انداز اپنی سمجھ سے مشورہ دیتے، اور ان کی دخل اندازی اور ان کا کہنا اس میں گھروں کا خرابہ ہو رہا ہے. جیسا کہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ حفاظت کرنے والیاں ہوں، تو یہ پیسے کی حفاظت اور جسم کی حفاظت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر کے باتوں کی بھی حفاظت کرنے کی ہے. یہ اس میں بھی وہ بھی امانت ہے، وہ بھی دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے. تو یہاں پر جو ہے ایسے سب کامات جو حکم ہوا ہے اس کے اگینسٹ جو جا رہے ہیں ان کے لیے حکم ہو رہا ہے. پہلا حکم ہے فَعِظُوهُنَّ کہ نصیحت کرو ان کو، وَاهْجُرُوهُنَّ اگر نصیحت نہیں مانی پھر ویسی حرکت کر رہی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ اور چھوڑ دو، علیحدہ کر دو، جدا کر دو ان کے بستروں کو، فی مضاجع ان کے بستروں کو جدا کر دو. یہ دوسری طریقے کی نصیحت ہے کہ اب تو وہ اپنی بات مان جائیں اور باز آ جائیں غلط حرکت سے. اگر اس پر بھی نہیں سنے تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ تو مارو ان کو. تو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہڈیاں توڑ دو، جو سو نشان آ جائے جسم پر، اس طرح نہیں، بالکل ہلکی سی مار کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بڑی بے عزتی کا معاملہ ہے. تو یہاں پر جو ہے سو نہ جسم پر نشان آئے نہ اندرونی کوئی چوٹ آئے، اس طرح، تاکہ یہ جو ہے سو آپس کے اختلافات ختم ہوں. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ پھر اگر وہ فرما برداری کر لے، تمہاری بات مان لے، فَلَا تَبْتَغُوا تو تم نہ تلاش کرو عَلَيْهِنَّ ان عورتوں پر سبیلا کوئی راستہ. یعنی کہ اب وہ بات مان چکے ہیں تو اب کھود کرید کر کے پچھلے باتوں کو یاد دلا کے پھر سے جو ہے سو ٹونٹ مارتے مت رہو، نہ ہی جو سو یاد دلاتے رہو، بلکہ اچھے طریقے سے کھلی صاف ستھری زندگی گزارو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیاً بلند، کبیرہ بڑا. اللہ ہے بہت بلند بہت بڑا اللہ ہے. تم کو جو فضیلت دی ہے مرد حضرات کو، وہ بسبب گھر کی یونٹی برقرار رکھنے کے لیے ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے حد سے آگے بھی نہ گزرو. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو خوف ہو، شقاق بینہما ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کی سختی کا اور جو آپس کے جھگڑوں کا، ضد کا، کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، فَبَعَثُوا تو ٹھہرا لو حکماً ایک انصاف کرنے والا، من اہلہ اس آدمی کے گھر والوں سے، اس آدمی کے خاندان والوں میں سے ایک انصاف کرنے والا شخص آ جائے. وحکماً اور ایک انصاف کرنے والا، من اہلہا اس عورت کے خاندان سے بھی آ جائے. وہ دونوں حاکم، دونوں انصاف کرنے والے، ان یریدا اگر وہ چاہے اصلاح کرنا، یوفقی تو اختلاف دور کر کے اتفاق کرا دے گا، یوفقی اتفاق کرا دے گا اللہ تعالیٰ بینہما ان دونوں کے درمیان میں. ان اللہ بے شک اللہ کانا علیماً ہے خوب علم والا، خبیرہ اور خبر رکھنے والا. صدق اللہ العلی العظیم.